باہر سے آتے شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں سو گئی تھی. دن کا ابھی 1 بج رہا تھا اور میں گھر کی صفائی کر کے اپنے کمرے میں آئی تو میری آنکھ لگ گئی تھی. اب اٹھی ہوں تو وجہ باہر سے آتا شور تھا. تیز تیز بولتے 2 لوگ جو آپس میں اس طرح لڑ رہے تھے جیسے جنگ جیتنے ہی آئے ہوں. میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنے لگی. جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو خود بخود چپ ہو گئے وہ لوگ اور ایک دوسرے کو تکتے ہوئے اپنے بچوں کو لیے کمرے میں چلے گئے. ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھائی بھابھی کے بیچ کیا جھگڑا تھا. جب بھی ان کا جھگڑا ہوتا تھا آوازیں اس قدر بلند ہوتی تھیں کہ ہم لوگ دہل کر ان کے پاس دیکھنے جاتے تھے کہ اس طرح وہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیا بات ہے. مگر جب بھی بھائی بھابھی مجھے یا اماں کو دیکھتے فوراً چپ ہو جاتے اور جگہ بدل دیتے تھے. ویسے تو میری بھابھی بڑی جھگڑالو قسم کی تھی. محلے میں اگر ان کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو اماں کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں ان کے سامنے، تب جا کر وہ جھگڑا ختم کرتی ہیں. اور بھائی سے ہمارے سامنے لڑائی کرنے میں جانے کیا قباحت ہے ان کو. ویسے تو اس قدر چیختی ہیں جیسے چاہتی ہوں کہ ہاں بس ہم کمروں سے نکل کر ان کا جھگڑا دیکھیں، پھر ہمیں دیکھنے بھی نہ دیا جاتا. ابھی وہ کمرے میں گئے ہی تھے کہ اماں بھی آ گئیں. آج اتوار تھا، اماں بازار سے سبزیاں لینے گئی تھیں. مجھے یوں ہی ابھی تک وہاں کھڑا دیکھ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیوں وہاں کھڑی ہوں. میں نے کہا کہ وہی بھائی بھابھی کا جھگڑا، اور پھر مجھے دیکھ کر چلے گئے کمرے میں جھگڑا بند کر کے. تو اماں بولی کہ ان کا بھی سمجھ نہیں آتا، جھگڑا ہمیں دیکھتے ہی بند کر دیتے ہیں. ارے ایسا ہی کرنا ہے تو نہ جھگڑا کرو، ارے ایسا ہی کرنا ہے تو نہ کرو جھگڑا اتنی بلند آواز میں. جو چیخیں کرے گی بہو تو میں تو دہل کر دیکھنے آؤں گی نا کہ ہوا کیا ہے. پر نہیں، کوئی وجہ ہے جو ہم سے چھپا رہے ہیں یہ لوگ. جانے کیا بات ہے، پتہ کرنا پڑے گا. اماں نے کہا تو میں نے بھی تائید میں سر ہلایا کہ ہاں معلوم کرتے ہیں. اگلے دن ناشتے پر بھائی بھابھی کے منہ بنے ہوئے تھے. دونوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پھر لڑے ہوں گے. اماں سے رہا نہیں گیا تو بھائی سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے. ان کے پوچھنے پر بھائی نے پہلے تو بھابھی کو دیکھا جو اماں کو اب خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی جیسے انہوں نے پوچھ کر گناہ کر لیا ہو. کچھ نہیں اماں، بھائی نے کہہ کر بات ختم کر دی اور اٹھ کر کام پر چلے گئے. ان کے جاتے ہی بھابھی بھی ہمیں شعلہ باز نظروں سے دیکھتی کمرے میں چلی گئی. ان کے بچے جو ماں باپ کے اس روپ سے سہمے ہوئے تھے ان کو میں نے بہلا پھسلا کر اسکول کے لیے تیار کر کے اماں کے ساتھ بھیج دیا. اماں ان کو اسکول چھوڑنے گئی تھی، میں گھر کی صفائی کرنے میں جٹ گئی. جب بھابھی کمرے سے نکل آئی وہ چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے کہیں جا رہی تھی کہ میں ان سے تجسس سے پوچھ بیٹھی کہ کہاں جا رہی ہیں. اور بدلے میں انہوں نے جن نظروں سے مجھے دیکھا میں خائف ہو کر واپس کام میں مگن ہو گئی. بمشکل آدھا یا پونا گھنٹہ گزرا تھا، اماں بھی آ گئی تھی. جب گھر میں دندناتے ہوئے بھائی داخل ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے بھابھی تھی. کیا ضرورت تھی میرے آفس میں آ کر جھگڑا کرنے کی؟ گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا تمہیں جو وہاں میرا سکون برباد کرنے کے لیے آ گئی تھی تم؟ بھائی غصے سے بولتے ہوئے آ رہے تھے اور اماں اور میں نے یہ سن کر حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ دیے کہ بھابھی جھگڑا کرنے ان کے دفتر چلی گئی تھی. ایسی بھی آخر کیا بات تھی ان کے بیچ؟ بھابھی نے ان کو 1-2 جواب دیے. جب ان کی نظر ہم پر پڑی ہم دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں. ہمیں دیکھ کر بھائی خاموشی سے واپس پلٹ گئے باہر، جبکہ بھابھی کمرے میں بند ہو گئی تھی. اماں اور میں وہیں ہونک بنے کھڑے تھے یہ سمجھنے کے لیے جو ابھی ہوا وہ کیا تھا. دوپہر کو کھانے کے وقت جب بچے گھر آ گئے تو میں نے ہی ان کو سنبھالا اور کھانا کھلانے لگی. جب پھر بھابھی کمرے سے باہر نکل آئیں، چہرے پر بے چینی تھی عجیب سی. وہ پھر سے چادر میں خود کو ڈھانپے باہر نکل گئی. میں نے اس بار ان سے نہیں پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہیں، جبکہ اماں نماز پڑھ رہی تھیں. وہ ہوتی تو پوچھ لیتی، مگر انہوں نے کون سا جواب دے دینا تھا اماں کو. کسی کی عزت کرنا تو وہ جانتی ہی نہیں تھی. سیدھی بات پوچھ لو تو بھی ایسے گھورتی کہ کھا جائیں گی. ویسے بھائی اور ان کی شادی پسند کی تھی، اماں تو ان کی پسند پر راضی تھیں. جبکہ میں نے جب پہلی بار بھابھی کو دیکھا تھا تو ان کے چہرے پر چھائی بیزاریت جو ہمیں دیکھ کر تھی، اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا مزاج کس طرح کا ہے. اس بار جب وہ گئیں تو شام ہو گئی تھی، وہ نہیں آئی تھی. اماں پریشان ہو رہی تھیں، جانے کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. مگر بھائی کے آتے ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں تھی، اور اس بات نے تو ہم پر بجلی گرا دی تھی. ہمیں یقین نہیں آیا تھا. تقریباً 6 بجے بھائی دفتر سے آئے تھے، ان کے پیچھے ہی بھابھی تھی. وہ پھر ان سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے. تب ہمارے سننے میں آئی وہ بات کہ بھابھی ان کے دفتر میں جا کر بیٹھ گئی تھیں اور سب کے سامنے ان سے جھگڑا کر رہی تھیں. ان کے دفتر کے کولیگ سب ان کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یہ بات ہمارے لیے ناقابل یقین تھی. وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے. پھر ہمیں کسی قسم کا بھی شور سنائی نہیں دیا. اماں نے مجھ سے کہا، میرا تو سر گھوم رہا ہے ان کو دیکھ کر. جانے کیا بات ہے جو ساری دنیا کے سامنے شرم بھلائے لڑائی کرتے پھرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں ان کے گھر والے جن کو دیکھ کر زبان کو روک دیتے ہیں. وجہ بھی نہیں پھوٹتے منہ سے کہ کیا ہے جو اس قدر سنگین لڑ رہے ہیں.
अम्मा की बात सुनकर मैं भी उनसे मुत्तफिक हो गई थी। मेरा नाम आसिया था। मेरे चेहरे पर पैदाइशी दाग था जिस वजह से कहीं रिश्ता ना हो पाता। मैं 35 बरस की थी अब। मेरा एक ही भाई था जो मुझसे बड़ा था और हमारे बाबा की वफ़ात हमारे बचपन में ही हो गई थी। तब से अम्मा ने ही हमें संभाला था और अकेले हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। जब भाई की शादी का वक्त आया तो उन्होंने अपनी पसंद अम्मा पर जाहिर की, जो उन्होंने बिना चूं चरा किए मान ली थी कि बेटे की पसंद थी। वो मना तो कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें हमसे बहुत प्यार था। वो हमें हमेशा खुश देखना चाहती थी, मगर वो मेरी वजह से बेहद परेशान रहती थी। उनकी खुशी मैं पूरी नहीं कर पाई थी। मेरे जितने भी रिश्ते आए थे कहीं भी बात नहीं बन पाई थी, मेरे चेहरे पर दाग की वजह से। अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी शादी की, मगर अम्मा ने अपनी कोशिशों को नहीं रोका था। वो रिश्ते वाली को रोज़ ही बुलाकर बातें करती, उन पर पैसे लुटाती ताकि कोई रिश्ता मेरे लिए वो ले आए, मगर वो हमेशा कहती, कोशिश कर रही हूँ बाजी। सब तुम्हारी बेटी के चेहरे के दाग सुनकर मना कर देते हैं, कहते हैं कोई दूसरा रिश्ता बताएं, बात ही बदल देते हैं। लो फिर भला मैं क्या मज़ीद कहती उनसे। पर तू फिक्र ना कर, मैं कोशिश कर रही हूँ, मिल जाएगा रिश्ता कोई ना कोई। उन्होंने कहने के साथ ही अम्मा को तसल्ली भी दी और खा पी कर पैसे लिए और चलती बनी। पीछे अम्मा मुझे देखकर मज़ीद परेशान हो जाया करती। मैंने उनको कई बार समझाया था कि छोड़ दें वो इस बात का पीछा, मेरे नसीब में नहीं है शादी। वो ख्वामखा परेशान रहती हैं और पैसे खर्च करती हैं, पर वो मुझे डांट देती। उनको तो अब डर रहने लगा था। शादी के बाद भाई के तेवर ही बदल गए थे। वो मुकम्मल तौर पर भाभी के कहने पर सब कुछ करते और अम्मा होल जाती कि उनके जाने के बाद न जाने मेरे साथ क्या होगा। भाई के ये अंदाज है और भाभी मुंह लगाना पसंद नहीं करती। वो तो घर का काम ही नहीं करती थी। शादी के दूसरे दिन ही उसने कह दिया था भाई को कि काम वाली रखे। चूंकि अम्मा और मुझे खुद आदत थी घर का काम करने की, इसीलिए अम्मा ने फ़ौरन मना कर दिया था काम वाली रखने से कि मैं और वो खुद काम कर लेंगे घर का। भाभी ने तो कंधे उचका दिए थे, जैसे कहा हो जो मर्जी तुम लोगों की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके तेवर हम पर खुल गए। वो हमसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। अम्मा कुछ पूछ लेती तो जवाब दे देती, वरना कभी कभी शोलाबाज निगाहें बनाकर घूरी से नवाजती मुझे बेहद गुस्सा आता था। वो मेरे साथ ये सब करती थी तो मैं सह लेती थी, मुझे कोई मसला नहीं होता था। उनके रवैये की आदत हो गई थी। पर अम्मा के साथ भी वो ये सब कुछ करती थी जो मुझे बिल्कुल नामंजूर था। बड़ों और छोटों की इज्जत का उनको जैसे पता ही नहीं था। अम्मा भी तो उनकी माँ बराबर थी, उनके साथ ऐसा रवैया? क्या वो अपनी माँ के साथ ऐसा रवैया रख सकती थी? नहीं ना, तो किसी और की माँ के साथ ऐसा कैसे कर लेती हैं वो? भाई तो उनके गुलाम ही थे। अम्मा ने जो हमें पाला, अपने पेट की रोटी हमें खिलाई, उनके सारे एहसान भूलकर वो अपनी बीवी को अहमियत देते जो उनको अपनी माँ को देनी चाहिए थी। मगर अम्मा को उनसे कोई गिला नहीं था। वो तो बस उनको खुश देखकर खुश थी। बस अगर उनको कोई परेशानी थी उनसे तो वो मेरी तरफ से थी। इसीलिए कई बार वो इस टॉपिक पर भाई से बात कर चुकी थी कि मेरे जाने के बाद अपनी बहन का ख्याल रखना, उसका कोई नहीं इस दुनिया में सिवाय हमारे। और उस झल्ली का नसीब भी तो देखो, एक चेहरे पर दाग की वजह से कहीं शादी नहीं हो रही उसकी। बस मेरे जाने के बाद उसे कोई तकलीफ मत देना, बहुत प्यार मोहब्बत देना, छोटी बहन है तुम्हारी। वो ये बातें हर बार भाई के सामने दोहराती थी और वो बस उनको तसल्लियाँ देते रह जाते कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अम्मा, ऐसे मत कहें। फिर अम्मा मुस्कुरा कर रह जाती। जबकि भाभी को तो मैं पसंद ही नहीं थी। एक बार भाई ने बहुत पहले, जब नई नई शादी हुई थी उनकी, तब बात की थी मेरे रिश्ते की कि अपने ख़ानदान में कोई रिश्ता देख लें अच्छा सा मेरे लिए। तो इस पर भाभी इतना भड़की थी, उनके पीछे 1000 बातें सुना चुकी थी मुझे। हर बात में मेरे चेहरे पर मौजूद दाग का ताना होता था। जाने क्या पुरखाश थी मुझसे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में भाई को इनकार कर दिया था कि वो मेरा रिश्ता अपने ख़ानदान में नहीं करवा सकती। उनके ख़ानदान वालों को खूबसूरत बहुएं चाहिए, ना कि दाग सूरत वालियाँ। उसके बाद से मैं उनको खटकती थी। कोई भी रिश्ता आता, मुझे लोग देखने आते थे तो वो बड़ा हंसती, खुश होती उस दिन कि आज फिर मेरी तजलील होगी। उनको खुशी होती थी जब भी रिश्ते वाले इनकार करके जाते थे। मेरी तजलील उन्हें खुशी देती थी और मैं उनको कह भी नहीं सकती थी कुछ कि वो फिर भाई को शिकायत करने में देर नहीं करती थी और यूं भाई हमसे बदजन हो जाते थे, क्योंकि वो बात को बढ़ा चढ़ा कर उनको बताती और हमें जालिम बताती, खुद मजलूम बन जाती थी। भाई तो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, जो वो कहती आंखें बंद करके मान लेते। हमसे पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि इस तरफ का किस्सा भी सुन लूँ कि क्या बात है। वो तो बस भाभी की सुनी सुनाई पर यकीन करके अम्मी को तनबीह दे देते थे। पहले उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया था, अब कुछ दिनों से उनको यूं ही लड़ते देख रहे थे।
जाने क्या वजह थी। भाई अम्मा को वजह भी नहीं बताते थे। कुछ दिन तो हम यूं ही बर्दाश्त करते रहे थे, मगर अगले दिन अम्मा और मैं बाजार गए थे घर की कुछ चीज़ें लेने। हमें वहाँ से आते आते कुछ देर हो गई। दोपहर के वक्त हम घर वापस आए तो अपने घर के दरवाजे के सामने मोहल्ले वालों का रश देखकर घबरा गए। अम्मा की तो तबीयत बिगड़ने लगी कि अल्लाह खैर करे, जाने क्या माजरा था जो हमारे घर के सामने इस कदर लोग खड़े थे। बड़ी मुश्किल से कदमों को घसीट कर हम घर के अंदर चले गए तो कदमों से ज़मीन निकल गई। भाई भाभी झगड़ने में मसरूफ़ थे, बच्चे सहमे हुए थे। उनके झगड़ने की आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि सारे मोहल्ले वाले वहाँ जमा हो गए थे और उनको लड़ता देख रहे थे। तौहीन के एहसास से मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। पूरे मोहल्ले के सामने हमारी क्या इज्जत रह गई थी। उनको यूं लड़ता देख जाने क्या सोच रहे थे लोग। ऊपर से भाभी की बातें, वो मुर्दों को कब्र से उठा लाई थी, हमारे पूरे ख़ानदान के बारे में जाने क्या क्या बक रही थी वो। अम्मा ने बमुश्किल भाई को ठंडा किया और एहसास दिलाया कि आस पास का कोई होश कर लें, वो उनके झगड़े के असरात कहाँ तक फैल गए हैं। फिर अम्मा ने सब लोगों को वहाँ से हटा दिया। भाई तो गुस्से में घर से चले गए और भाभी अपने कमरे में चली गई। सहमे हुए बच्चों को मैंने ही संभाला। अम्मा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी आज की सूरत हाल से, मगर हम क्या कर सकते थे, हमें बर्दाश्त करना था। हमारी ना तो भाई ने सुननी थी ना भाभी ने। उनके झगड़े के बीच बस बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो रही थी, ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी शायद। उसके बाद घर में सन्नाटा ही रहा, मगर अगले दिन भाभी ने जो किया उसने हमारे होश उड़ा दिए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा कर क्यों रही हैं। ये भी एक आम दिन की तरह दिन था। भाभी आज सारा दिन कमरे में ही बंद रही थी, जबकि भाई दफ्तर गए हुए थे। उनसे अम्मा की या मेरी कोई बात ही नहीं हुई थी कल वाले वाक़ये के बारे में। अम्मा और मैं भी आम रूटीन की तरह घर में मौजूद थे। जब शाम हुई और भाई दफ्तर से आए तो अपने कमरे के दरवाजे को उन्होंने लॉक पाया था। उन्होंने बहुत बार दरवाज़ा बजाया, भाभी को आवाज़ दी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला था। वो लाउंज में आकर बैठ गए। अम्मा और मैं हैरान परेशान उनको देख रहे थे। माजरा जो भी था हमें समझ नहीं आ रहा था। असल बात तो वो बेहतर जानते थे। उनके चेहरे पर छाई परेशानी हम लोग साफ महसूस कर रहे थे। अम्मा ने मुझे उनके लिए चाय बनाने भेज दिया। मैं किचन में चाय बनाती बार बार झांक कर उनको देख रही थी। अम्मा कोई बात कर रही थी उनसे, जबकि भाई भी एक दो जवाब दे रहे थे। मैं तजस्सुस से कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग, जल्दी जल्दी चाय बनाकर उनके दरमियान बैठ गई। अम्मा और भाई खामोश हो गए मुझे देखकर। भाई चाय पीकर दोबारा उठ गए। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या बात कर रही थी भाई से आप। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बहू के बारे में पूछ रही थी, उसके ऐसे रवैये की वजह, कुछ खास नहीं बताया उसने। इतने में वहाँ भाई दंदनाते हुए आए थे। वो चीखने चिल्लाने लगे कि उनको जो भाभी ने बताया था उसके बारे में सवालात करने लगे, और हम तो बिल्कुल साकत खड़ी थी उनके इल्ज़ाम पर। उनका कहना था, यानी बकौल भाभी के, अम्मा ने उनको मारा था आज कल के हुए वाक़ये की वजह से, कि कितनी बेइज्जती करवा दी है हमारे मोहल्ले में भाभी ने भाई से झगड़ा करके, और उनके घर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने उनके बेटे को हथिया लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, वगैरह वगैरह। भाई की आवाज़ से दूसरे कमरे में मौजूद बच्चे भी वहाँ आ गए। भाई की बड़ी बेटी जो सब कुछ समझने लगी थी, अब भाई से कहने लगी, पापा आज हम स्कूल नहीं गए थे, हमारे यूनिफॉर्म कमरे में थे और सारा सामान भी। मम्मा ने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला था सुबह आपके जाने के बाद, और अभी तक हम यहीं लाउंज में बैठे थे, मम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभी फुफ्फो ने हमें कमरे में आराम करने भेजा था, पर दादी ने मम्मा को नहीं मारा, हमें मालूम है। मम्मा झूठ बोल रही हैं, वो कमरे से बाहर निकली ही नहीं। उसकी बात पर मेरे भाई शर्मिंदा हो गए, जबकि अम्मा बेटे की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर रोने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम उन्हें फ़ौरन हस्पताल ले गए, उनका ट्रीटमेंट करवा कर उनको घर वापस ले आए। भाई ने अपने रवैये की उनसे माफ़ी मांगी। हम अम्मा के कमरे में ही मौजूद थे जब भाभी वहाँ आई। उनको पसंद नहीं आया था कि भाई ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था। वो हमारे सामने उनसे झगड़ने लगी, तो भाई अम्मा की तबीयत के डर से उन्हें वहाँ से ले गए। अम्मा ने मुझे कहा कि जाओ देखो कहीं बात ना बिगड़ जाए और उनके झगड़े की नौयत भी मालूम कर लो। मैं वहाँ गई तो उनका झगड़ा बढ़ गया, और जो बातें मैंने सुनी और जो वजह थी उनके झगड़े की, वो सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मुझे वहाँ देखकर वो लोग खामोश हो गए। भाभी मेरी तरफ बढ़ी कि तुम क्यों छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही हो? तुम माँ बेटी को हमारे झगड़े देखने का बड़ा शौक है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती हो ना तुम दोनों। वो मुझे मारना चाहती थी जब भाई ने उनको रोक दिया। वो कोई पागल मरीज़ा लग रही थी। उन्होंने कुछ दिन पहले भाई को किसी लड़की के साथ देखा था। वो लड़की उनके साथ गाड़ी में मौजूद थी। तब से उनके दिमाग में शक बैठ गया था कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो उनसे अब इस बात पर झगड़ने लगी थी, और हमारे सामने उनसे इसलिए नहीं लड़ती थीं ताकि उनका झगड़ा देखकर हम सुकून न महसूस करें।
تاکہ ہم ان کو نیچا نہ دکھا سکیں، ان پر طنز نہ کر سکیں، اس لیے ہمیں دیکھتے ہی خاموش ہو جاتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں ہم ان کو بھائی سے لڑتا دیکھ کر خوش ہوں، حالانکہ اماں نے جب سے ان کو لڑتے دیکھا تھا وہ پریشان تھی کہ جانے کیوں وہ لوگ لڑ رہے ہیں، جانے کیا وجہ تھی، اور جب وجہ سامنے آئی تو میں سن رہ گئی۔ وہ بھائی کے دفتر بھی ان پر نظر رکھنے گئی تھی کل، کیونکہ ان کے دماغ میں شک بیٹھ گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ دفتر میں بھی کہیں وہ اس لڑکی سے ملنے نہ گئے ہوں، اور بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بس ان کی کولیگ تھی جن کو انہوں نے ڈراپ کیا تھا ان کے گھر، بس وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کو رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ بھابھی اس دن بازار گئی ہوئی تھیں، یہ منظر انہوں نے سگنل پر دیکھا تھا، بس تب سے بھابھی کی جان آزار کی ہوئی تھی انہوں نے، اور آج تو وہ چاہتی تھی کہ بھائی ہمیں گھر سے ہی نکال دیں، اس لیے اتنا بڑا الزام لگایا تھا ہم پر بھابھی نے۔ بھائی نے اس کے بعد بھابھی کو میکے بھیج دیا کہ جب عقل آئے واپس آنا، ورنہ ضرورت نہیں، اور ہمارے سامنے اس بے عزتی پر وہ کڑتی ہوئی چلی گئی، بچوں تک کا نہ پوچھا۔ اماں کو بہت دکھ ہوا تھا، بھائی کی برباد ہوتی زندگی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں جب میرے لیے ایک بوڑھے آدمی کا رشتہ آیا جو کہ بہت امیر کبیر تھا، اماں نے ہاں کر دی۔ وہ میرا گھر بسانا چاہتی تھی۔ بھائی سے مشورے کے بعد میری شادی انہوں نے اس بوڑھے سے کر دی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، مجھے بہت محبت دیتا تھا، اس نے کبھی مجھے میرے چہرے پر موجود داغ کا تانا نہیں دیا تھا۔ پر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب کسی قریب میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ لوگ انہیں بلانے آئے تھے۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ انہیں کیوں بلانے آئے ہیں۔ وہ تو گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جب وہ آئیں تو انہیں ان کے بتائے پتے پر بھیج دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنے شوہر سے پوچھا بھی، تو انہوں نے جو بتایا مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ شادی کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ گورکن ہے، اس لیے لوگ ان کو بلانے آئے تھے تاکہ قبر کی کھدائی کریں۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کاموں میں گم ہو گئی۔ یہ گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا، جبکہ وہ اتنے امیر کبیر تھے، گھر بھی بہت زبردست تھا، وہ اتنے بڑے آدمی ہو کر گورکن کا کام کر رہے تھے۔ یہ کچھ تعجب اور حیرت کی بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر سوچا شاید وہ صاف نیت سے یہ کام بھی انجام دیتے ہوں نیکی کے لیے، اسی لیے مطمئن ہو گئی، کیونکہ اپنے شوہر کو میں نے جتنا جانا تھا ان کو اچھا ہی پایا تھا میں نے۔ مگر رات کو میرے ہوش اڑ گئے جب میرے شوہر قبر کھدائی سے واپس آئے تو ڈھیر سارے پیسے مجھے دیے۔ میں حیران، اتنے پیسے وہ کہاں سے لائے تھے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے ٹال دیا اور سو گئے۔ میں نے مزید نہ پوچھا، وہ تھکے ہوئے تھے۔ پر میرے ذہن میں سوچ بیٹھ گئی کہ اتنے سارے پیسے ایک قبر کھدائی کے ان کو ملے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا مجھے۔ ہو سکتا ہے شاید ان کے پاس اپنے پیسے ہوں، وہ امیر تھے بہت، ان کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن وہ صبح ہوتے ہی گھر سے چلے گئے تھے۔ ان کے پیسے تو میں نے سنبھال کر رکھے تھے۔ اب وہ شام کو گھر آتے، ان کی یہی روٹین تھی، کسی بھی وقت وہ گھر سے باہر جاتے تو شام کو لوٹ آتے تھے۔ ان کے کام کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ گورکن تھے، اس کے علاوہ ان کا کام مجھے معلوم نہیں تھا۔ شام ہونے کے قریب تھی جب کچھ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے۔ میں ان کو بالکل نہیں پہچانتی تھی، وہ میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید یہ بھی قبر کی کھدائی کروانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے ان سے معاملہ پوچھا، یہی معاملہ تھا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ پتہ دے دیں کہ انہوں نے کہاں آنا ہے۔ پھر وہ مجھے پتہ دے کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں سوچتی رہی ان کے بارے میں۔ جب شوہر آئے میرے بتائے پتے پر فوراً چلے گئے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا، میرا شوہر جب بھی قبر کھود کر آتا تو واپسی پر مجھے لاکھوں روپے دیتا۔ میں حیران تھی کہ ایک قبر کھودنے کے اتنے پیسے کون دے سکتا ہے، یہ تو ناممکن تھا۔ مگر شوہر سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس ٹاپک پر وہ بات نہیں کرتے تھے مجھ سے، پوچھوں تو بات کو ٹال دیتے تھے سختی سے۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو، کیونکہ اس کی آواز سے میری نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر میرا شوہر سو رہا تھا، جبکہ دروازہ تھوڑا سا ادھ کھلا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس نے کھول دیا۔ اٹھ کر باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ سو گئی۔ صبح کو اپنے شوہر سے بھی اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اس بات کو میرا وہم قرار دے دیا تھا۔ مگر اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا تھا، اور تو اور آج میرے شوہر بھی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں حیران ہو گئی وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اٹھ کر میں باہر آئی، کوئی نہیں تھا۔ جب اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میری چیخ نکل گئی۔ جب ہی میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ چیخ کیوں رہی ہوں میں، انہوں نے مجھے ڈپٹ کر ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے ان کو دیکھ کر فوراً ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کا فون آیا تھا، اس لیے وہ فون اٹینڈ کرنے کمرے سے باہر گئے تھے تاکہ میری نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ میں ان کی بات سے کچھ مطمئن نہیں ہوئی تھی، مگر ان پر یقین کر کے سو گئی۔ اگلے دن میں کچھ بے چین سی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔
کچھ تو بات ہے ایسی جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک روز جب شوہر قبر کھدائی کے لیے گئے تو راز جاننے کے لیے میں شوہر کے پیچھے قبرستان چلی گئی۔ بہت سارے لوگ تھے، کافی رش تھا، جنازہ ہو رہا تھا۔ میں ٹھٹک گئی، یہاں تو بالکل فوتگی کی طرح ماحول اور لوگ تھے۔ پھر شوہر ایسا کیا کرتے تھے جو اتنے پیسے ملتے تھے ان کو؟ جنازہ ہو گیا تو شوہر اکیلا تھا، میں بھی وہاں ایک جگہ پر چھپ گئی۔ جب 4 آدمی اسی قبر کے پاس آئے اور اس پر بیٹھ کر کچھ کرنے لگے، وہ قبر کی مٹی مٹھی میں بھینچ کر اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں اس قبر کی مٹی چیک کر رہے ہیں؟ پر روح کانپ گئی جب انہوں نے شوہر کے ساتھ اس قبر کو واپس سے کھودنا شروع کر دیا اور ایک چھوٹا سا بیگ تھا اس قبر کے اوپر والے حصے میں ڈال دیا اور واپس اس پر مٹی ڈال کر اس کو پہلے والی صورت میں لانے لگے۔ وہ واپس ایک بالکل قبر بن گئی اور پھر میرے شوہر کو ان لوگوں نے پیسے دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر بھی جانے لگے۔ جب میں چھپی ہوئی تھی اب ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ تم یہاں؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں۔ وہ گھبرا رہے تھے مجھے دیکھ کر۔ جی، میں یہاں آپ کا راز جاننے آئی تھی، مجھے شک تھا آپ ضرور کچھ اور کام کرتے ہیں جس کے یہ اتنے سارے پیسے آپ کو ملتے ہیں، اور جو کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے میں نے سب دیکھ لیا تھا۔ اس بیگ میں کیا تھا جو آپ نے اس قبر کے اوپر رکھ دیا؟ میں نے ان سے کہا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم نے میرا پیچھا کیا، یعنی تمہیں شک تھا مجھ پر؟ تو سن لو، میں ایک ڈاکو ہوں اور یہاں جو لوگ تھے وہ میرے ساتھی تھے۔ ان کی بات پر مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ ڈاکو ہیں، تو اگر وہ ڈاکو ہیں تو یہاں قبرستان میں ان کا کیا کام؟ میں نے یہی سوال ان سے پوچھا تھا۔ ہمارا کام یہاں تو ہوتا ہے، کچھ سال پہلے ہم پکڑے گئے تھے، جہاں ہم نے چوری کا سامان چھپایا تھا وہاں سے پولیس نے برآمد کر کے ہمیں گرفتار کر لیا تھا۔ جیل سے تو چھوٹ گئے تھے ہم لوگ، مگر سامان رکھنے کی نئی ترکیب سوچی اور یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ کچھ سالوں سے میں گورکن کا کام کرتا ہوں، لوگوں کی نظروں میں گورکن ہوں میں جو قبریں کھودتا ہوں۔ اصل میں لوگوں کے جانے کے بعد ہم اور اپنے دوست چوری کیا ہوا سارا مال ان میں چھپا دیتے ہیں۔ یہاں پولیس کبھی نہیں پہنچ سکی اور یوں سالوں سے ہمارا یہ کام کامیابی سے چلتا آ رہا ہے، اور چوری میں جو کیش ہوتا تھا وہ میں ساتھ لے کر آتا تھا۔ اس رات کو جو تمہیں وہم ہوا تھا وہ وہم نہیں، سچ تھا۔ تب میں کمرے میں داخل ہوا تھا اور سو گیا تھا۔ میں تمہارے سونے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ چوری کرنے نکل جاتا تھا۔ عام چوری نہیں ہوتی تھی ہماری، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں جو ہم یہاں چھپاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیرانی سے وہاں کھڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہوں۔ میرا شوہر ایک ڈاکو تھا۔ اتنے میں وہاں کچھ لوگ آ گئے جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھے اور وہ میرے شوہر کے ساتھیوں کو پکڑ کر ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو بھی پکڑ لیا اور وہاں چھپا سامان برآمد کیا۔ اس بیگ میں بے تحاشا سونا، ڈائمنڈ کے ہیرے موجود تھے۔ وہ پولیس والے ساتھ لے گئے، میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا۔ کچھ دن بعد میں اپنے شوہر سے ملنے پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ چوری کی سزا ان کو چند سالوں کی ملی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، انہوں نے کہا تھا میں ان کے گھر میں ہی رہوں، وہ واپس آئیں گے۔ مجھے امید تھی کہ جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان کو منا کر یہ غلط کام ان سے چھڑوا دوں گی، کیونکہ مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ بھائی اور بھابھی کی بھی طلاق ہو گئی تھی۔ میری شادی کے بعد بھابھی نے اماں کو بھی گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ میں اماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر بھائی نے منع کر دیا اور کہا کہ بھابھی کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ان دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا، اس لیے انہوں نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اماں نے ان کی بھی دوسری شادی کروا دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔